کچھ آئی تھنک 4-5 سال پہلے یا 6 سال پہلے بہت تیز ہوا چلی تھی، تو کعبے کا جو غلاف تھا وہ اٹھا تھا، تو وہ کچھ دروازے کے جو نشان تھے جو آج بھی کعبے کی دیوار کے اوپر موجود ہیں، جو عبداللہ ابن زبیر نے بنائے تھے، وہ آج اس تصویر میں نے پوسٹ بھی کیا تھا اپنی پیج پہ، تو وہ نظر آ گیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ واز دا فرسٹ ایڈلٹ میل فرام قریشی. خدیجہ رضی اللہ عنہ was the first female who accepted Islam, and the first freed slave was Zayd رضی اللہ عنہ, and the first child was Ali رضی اللہ عنہ. Of course کچھ کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر زید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، then it was علی رضی اللہ عنہ and then ابو بکر رضی اللہ عنہ. But کوئی ریس لگ نہیں رہی، تو it's not a point of concern because people make it a point of debate. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو انشاءاللہ تعالی آج ہم شروعات کریں گے. پچھلی دفعہ ہم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم نے کچھ پڑھا تھا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اور کیا مختلف سٹوریز ہیں اس سے ریلیٹڈ. یہ کچھ چند واقعات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے نبوت سے پہلے. اس میں ایک مشہور واقعہ ہے ری بلڈنگ آف کعبہ، کہ کعبے کی پھر سے تعمیر ہوئی. آف کورس ہم اس کو بہت دفعہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں جس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے. ناؤ یہ کعبے کی جو ری بلڈنگ ہوئی تھی، یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اس کے 10 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا. اور کعبہ جو ہے وہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 35 سال کے ہوں گے، 35 ایئرس کے ہوں گے. 10 سال ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی ہوئے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اور ایسے موقع پر 2 چیزوں سے کعبے کی فاؤنڈیشنز اور اس کی چھت کمزور پڑ گئی تھی، ایک آگ اور دوسرا سیلاب. ہم جانتے ہیں کہ کعبہ بیسکلی ایک لوور بیسن پوزیشن میں ہے، اور آج تو اللہ کے فضل سے بہت سسٹم ہے جو پانی جو مکہ میں جمع ہو جاتا ہے اس کو نکالنے کے لیے، لیکن پہلے یہ سہولت موجود نہیں تھی. یہاں تک کہ 1970s کی بات یہ ہے کہ لوگ طواف کر رہے ہوتے تھے، اگر پانی بھر جاتا تو تیرتے ہوئے یا بیچ پانی کے اندر طواف کر رہے ہوتے تھے. اب الحمدللہ کافی سسٹم امپروو ہو گیا ہے. ہوا یہ کہ سٹوریز جو سیرت کی کتاب میں ذکر کی گئی ہیں کہ ایک عورت، کیونکہ I can't really I don't have a board right now to be able to explain it, but I hope I'm able to. کعبہ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ پوری باؤنڈریز اسپریڈ آؤٹ ہوئی ہوئی ہیں، ہوٹلز باہر ہیں. آف کورس پہلے زمانے میں اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. کعبہ کا جو حرم والی سائڈ ہے وہاں پہ یا کچھ ایریا کے قریب کے کچھ گھر ہوتے تھے. اتنے زیادہ لوگ طواف کرنے والے نہیں ہوتے تھے، تو کم از کم کعبے کی چھت جو تھی وہ کم از کم 10 فیٹ کی ہائٹ پہ تھی، کہ اگر کوئی اونٹ کے اوپر ہوگا تو وہ کم از کم آئی لینتھ پہ ہوگا کعبے کی چھت کے. یہ تو بعد میں کعبے کی ہائٹ کو اونچا کیا گیا تھا. پر ایونچولی چونکہ گھر قریب قریب ہوتے تھے، تو ایک عورت کھانا پکا رہی تھی اور اس کے گھر میں آگ لگی. اس کے گھر سے آگ لگتے لگتے کعبے کی جو غلاف تھا اس کے یا کپڑا تھا اس کے اوپر آگ لگی، اور اس کی وجہ سے کعبے کی فاؤنڈیشن جو تھی وہ ویک پڑ گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو سیلاب تھا، پانی بھرا، بارش آئی اور اس کی وجہ سے پانی جمع ہوا، تو اس کی وجہ سے کعبے کی جو فاؤنڈیشنز تھیں اور چھت تھیں وہ کافی کمزور پڑ گئیں. اس کے نتیجے میں جو مکہ کے سردار تھے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کعبے کو پھر سے ری بلڈ کریں گے، لیکن انہوں نے اس بات کی شرط لگائی کہ کوئی بھی حرام کی کمائی، جوئے کی ہو، پروسٹیٹیوشن کی ہو، کسی بھی طرح کی حرام کی کمائی ہو، ہم اس میں انکلوڈ نہیں کریں گے. تو سب لیڈرز نے ایگری کیا کہ ہم سب مل کے کعبے کو ری بلڈ کریں گے.
اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو جدہ ہے، جو آج جدہ کہلاتا ہے، جدہ، اس کے کنارے پر، ساحل پر سیزر قیصر جو تھا، اس نے ایک چرچ کو ریبلڈ کرنے کے لیے یمن سے پورا ایک سامان منگوایا تھا، بہترین کوالٹی کا ماربل، بہترین کاریگر، اور ان سب کو چرچ کو ریبلڈ کرنے کے لیے کیا تھا، بیکاز وہ چرچ جو تھا وہ پرشینز نے تباہ کر دیا تھا. تو جب وہ آنے لگا تو سیلاب کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ وہ جدہ کے کنارے پر جہاز آ گیا، اور وہاں کے جو شپ کے جو لوگ تھے ان کے پاس واپس جانے کے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے اس سامان کو وہاں پر بیچنا شروع کر دیا. تو اب یہ بات مکہ کے سرداروں کو پتہ چلی کہ سامان آیا، کیونکہ مکہ میں کوئی اس طرح کی کاریگری نہیں تھی، کوئی ریبلڈ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی آرکیٹیکچرل نالج نہیں تھی کہ وہ کس طرح سے ریبلڈ کریں گے. تو ایونچولی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی ساری دولت لے کر، سارا جو مال ہے وہ لے کر ہم جاتے ہیں اور یہ سامان خرید لیتے ہیں. تو ان کے کانوں تک پہنچی کہ جدہ کے پاس جو ہے اس طرح کا سامان آیا ہوا ہے، اور ہم وہاں سے ان سے اپنے حساب سے بنوا کر اس سامان کو لے کر بھی آئیں گے، اور اس سامان کو بیسکلی کعبے کی واپس سے تعمیر کے لیے اسٹارٹ کریں گے. اب یہ بہترین قسم کا ماربل، بہترین قسم کی کرافٹمین شپ ہوئی ہوئی ہے، مٹیریل ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ اس زمانے میں عربیہ میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کے لیے جو چیز ریبلڈ ہونی تھی وہ بہترین کوالٹی میں اس میں استعمال ہوئے. اب قریش جب اس کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے اپنا سارا سامان لے کے گئے، اور انہوں نے یہ بات کو اگریڈ کیا کہ ہمیں کعبے کو ریبلڈ کرنا ہے. اچھا، اب بات یہاں پہ آئی کہ دیکھیے سامان تو لے آئے، اب کعبے کے اوپر ریبلڈ کرنے کے لیے اس کی ایک سائڈ کی دیوار کو توڑے گا کون؟ کیونکہ سپرسٹیشن بلیف بہت تھا. کیونکہ یہاں پہ بھی اگر کعبے کی بات تو دور کی، یہاں پہ اگر مزار کے اوپر ایک درخت بھی کاٹنا ہو تو پہلے تو ایک لٹمس ٹیسٹ کے لیے کسی کو استعمال کیا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں کچھ ہوگا تو نہیں، پوری رات انتظار کیا جائے گا کہ بھائی وہ کہیں نیند میں مارا نہ گیا ہو، صبح تک زندہ ہے یا نہیں ہے. اس در کی چادر بھی ہلانے کے لیے لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیز مکہ میں بھی ہوئی تھی، اور اسی لیے جو ان میں سے کسی نے ہمت نہیں کی. تو الولید ابن المغیرہ، یہ بعد میں اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن یہ ایک قریش کے نوبل ان لوگوں میں سے تھا. اس نے ہمت کی کہ میں آگے بڑھتا ہوں اور میں پہلا ہتھوڑا لگاتا ہوں، کیونکہ روایت میں آتا ہے، اب یہ روایت سیرت کی کتابوں میں سچی ہے جھوٹی ہے اللہ عالم، پر کتابوں میں مینشن ہے کہ جب بھی وہ آگے بڑھ رہے تھے تو ایک سانپ ان کو کعبے سے نکل کے یا کعبے کے آس پاس ان کو سانپ ہوتا تو وہ سب پیچھے ہٹ جاتے. ایونچولی ایک پرندہ آیا اور سانپ کو اٹھا کے لے گیا. پر یہ صرف قصہ اس لیے مینشن کر رہا ہوں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں سچا، لیکن یہ سیرت کی کتابوں میں ابن اسحاق وغیرہ نے اس کو ذکر کیا. تو ایونچولی پھر ان لوگوں نے ہمت پکڑی، اور الولید ابن المغیرہ جو ہے اس نے آگے جا کے پہلا وار کیا. تو ابھی بھی لوگوں کی ہمت نہیں ہو آگے بڑھنے کی. انہوں نے بولا پہلے اس کو پوری رات گزارنے دو، یہ اگر صبح تک اٹھے گا. اگلے دن جو ہے الولید ابن المغیرہ جو تھا اٹھ گیا، پھر لوگوں کو مدد ہوئی. کچھ روایت میں آتا ہے کہ الولید ابن المغیرہ نے جب پہلا وار کیا تو اس نے بولا یا اللہ ڈونٹ بی اینگری، اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے میں مت آئیے گا، یہ آپ کے گھر کو ریبلڈ کرنے کے لیے ہی ہم کر رہے ہیں. کیونکہ عربیہ میں سپرسٹیشس بلیف بہت تھا، بہت سپرسٹیشس بلیف تھا. اگر ایسا کرو گے چپل الٹی ہوگی تو ایسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بلی کالی سامنے سے گزر جائے گی تو ایسا ہوگا، صدقے کے لیے کالا بکرا ہی چلے گا، ٹھیک ہے، دلہن ہماری گوری ہونی چاہیے، مطلب آل دیز کائنڈ آف بلیفز. تو ہمارے پاس جو ہے نا اسی طرح کے جو خیالات ہیں ہم نے تھوڑا سا ریفارم کر کے اپنے کر لیے ہیں، بٹ ان دا سینس کہ ہم بھی سپرسٹیشس بلیف سے آگے نہیں ہوئے. کہ منی بس کے پیچھے ہارس شو لگا ہوا ہوگا، وہ انگریزوں سے یہ اٹھا لیا ہے. کچھ نے بولا کہ وہ لیمبو اور مرچی اور پتہ نہیں کیا کیا. میں نے بولا نہیں دیکھیے یہ والا نہیں ہونا چاہیے. ایک کام ہی کرتے ہیں کہ قرآن کو استعمال کیا جائے. تو اب گھروں کے اوپر حامیم عین سین قاف یہ سارے استعمال لگا دیا، کہ اسی لیے لگا دیا، لوہے قرآن لگا دیا، گھر میں برکت آئی. اور پچھلی دفعہ قرآن کا پڑھا تھا نہیں پڑھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیزیں بھی اس طرح سے مور لیس ریچولز کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. قرآن اترا کس لیے اور ہم استعمال کس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ پہلے شاید اینٹی اسلامک ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، پھر بعد میں رخصتی کی وہ قرآن سر پہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کوئی شعائیں نکلتی ہوں، پتہ نہیں کوئی ایسی بھی سائنٹیفک ایویڈنس ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن واٹ ایور کہ رخصتی کی قرآن اس لیے استعمال ہوتا ہے. تو نا الولید ابن مغیرہ کو ایز اے لٹمس ٹیسٹ استعمال کیا اور بولا کہ جو ہے کہ یہ پہلا کرے. انہوں نے بولا کہ پہلا بار کیا، اور ایونچولی پھر
مختلف قبیلے تھے, انہوں نے ایک ایک سائٹ چوز کر لی. بنو عبد مناف جو تھا وہ ایک سب ٹرائب تھا قریش کا, تو اس نے ایک دیوار, بنو ہاشم نے ایک سائٹ پکڑ لی, اور بنو مخزوم تھا جو دوسرے ٹرائب تھے, انہوں نے ایک سائٹ پکڑ لی. اب انہوں نے ری بلڈ کرنا شروع کیا. ظاہر بات ہے قبیلے کا مسئلہ بھی تھا, مل کے کام بھی کرنا ہے, پھر بعد میں اور اپنی سائٹ بھی چننی ہے, تو جو قبائلی ذہن تھا نا وہ بہت تھا. تو بنو عبد مناف اور بنو مخزوم اب دونوں جو ہے نا دیوار ری بلڈ کر رہے ہیں. اب ان کا جو کنیکٹ ہو رہا ہے وہ بلیک سٹون حجر اسود کو لگانے کا موقع ہے. اب جب یہاں پہ بات یہاں پھٹا ہو گیا, یہاں جھگڑا ہو گیا, یہاں بولا کہ نہیں ہم لگائیں گے, تم کیوں لگاؤ گے؟ اچھا ان دونوں کی دیواروں کی سائڈ تھی, تو انہوں نے بولا کہ آپس میں لگے تھے, تو انہوں نے بولا کہ آپ دونوں کی لڑائی کافی نہیں ہے, تو تیسرے چوتھے بھی آ گئے, یہ تم لوگوں کو کیوں آنر ملے گا کہ حجر اسود لگوانا ہے, یہ ہم لگائیں گے. تو اب اس میں اتنا بڑا جھگڑا ہوا کہ کون لگائے گا, کہ کعبے کی جو ریکنسٹرکشن تھی وہ 5 دن تک رک گئی. اور ایونچولی کچھ ایسے بنو مخزوم والے تھے کہ انہوں نے اونٹ کے خون کے اندر اپنا ہاتھ ڈپ کیا, اور یہ ان کا عہد لینے کا, لکھنا پڑھنا تو نہیں آتا تھا نا, تو یہ خوشبو میں ہاتھ ڈال دیتے تھے یا خون میں ہاتھ ڈال دیتے تھے کہ اب جو ہے یہ آخری وقت تک چلے گا, اور ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے, اپنے آپ کو قتل کروا دیں گے, لیکن ان کو وہ آنر نہیں دیں گے حجر اسود کا, کیونکہ ان کی جو کہانیاں ہیں, جو ان کی ٹرائبل سٹوریز ہیں, ان کو آنر ان چیزوں ملے گا کہ آپ کے دادا کے پردادا نے جو ہے حجر اسود لگوایا تھا اور ان کو یہ آنر ملا تھا. تو آج آپ کو اس محفل میں, جرگے میں جو ہے فیصلہ کرنے کا آپ کو حق ملتا ہے, تو ان کو ایک VIP پروٹوکول بھی ملتا ہے. تو دے کین بی ادر ریزن ایز ویل. تو انہوں نے سب نے ایک سگنیچر کے طور پر ہاتھ ڈپ کیا اونٹ کے خون پہ کے اندر, اور انہوں نے بولا کہ جنا کہ ہم اب اس کے لیے لڑیں گے کہ ہمیں یہ شرط ملنا چاہیے. ابو امیہ ابن المغیرہ, وہ ایک دوسرے سب سے عمر میں مکہ کے اولڈسٹ تھے, انہوں نے بولا کہ نہیں کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا. آپ نے اسٹوری سنی, انہوں نے بولا کہ اب اس کے اوپر کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے, ایک کام کرتے ہیں کہ اب اس جو بڑا دروازہ ہے ادھر سے جو سب سے پہلا شخص داخل ہوگا ہم اس کو یہ فیصلہ دیں گے کہ وہ ہم میں سے چنے گا کہ کون حجر اسود جو ہے وہ کعبے میں لگائے گا. ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھار لکی ڈرا بھی کرتے تھے. انہوں نے اس کو ڈیسیجن کے طور پہ لیا. ایونچولی ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو سب بڑے خوش تھے. خوش کیوں تھے؟ اس وجہ سے نہیں کہ یہ فیصلہ ان کی تسلیم کر لیں گے, لیکن سب کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تھا کہ ان کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ شاید یہ ہمیں چنیں گے, کیونکہ انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے ہر کسی کے ساتھ ایسے تعلق جوڑا ہوا تھا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ نہیں اب یہ آیا, یہ شخص تو ہمیں ہی چنے گا کیونکہ میرے ساتھ ان کا تعلق بڑا قریبی ہے. دیٹ از ہاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would keep his relationship with people. اور یہ آپ نے عمر ابن العاص کی جو روایت سنی ہے کہ ایک دفعہ عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے ہمت کی اور انہوں نے بولا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کا سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ. انہوں نے نہیں میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں, تو ان کے والد, اور اس کے بعد عمر, اس کے بعد اور پوچھتا رہا, اس کے بعد میں نے انہیں چھوڑ دیا. پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق میرے ساتھ ہے وہ رسول اللہ سب کے ساتھ اس طرح کا اچھا اخلاق رکھتے ہیں کہ everybody starts to feel special in the company of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. So eventually جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیصلہ ہوا, ہمیں پتہ ہے کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا, اور اس پورے پروسیس میں جو ماربل اور جو ساری چیزیں یوز ہو رہی تھی. اچھا اوریجنلی جو کعبہ ہے وہ ریکٹینگل شیپ میں ہے, اسکوائر میں نہیں ہے. کعبہ جو ہے وہ ریکٹینگل شیپ میں ہے. اب انہوں نے چونکہ اگری کیا تھا کہ ہم کوئی حرام کی کمائی نہیں لگائیں گے, تو ان کے پاس فنڈز کم پڑ گئے, مٹیریل کم پڑ گئے, اور ایونچولی انہوں نے ایک اسکوائر فارم میں اس کو چھوڑ دیا, اور آگے اس کا جو کعبے کا جو باقی ایریا تھا ادھر 2 لیمپ پوسٹ لگا دی جو آج حتیم کہلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے بعد بھی ویسے ہی چھوڑا. اس کی کئی وجوہات تھی. اب اس کے اندر حتیم کے اندر نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اور ایونچولی انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس اور فنڈز نہیں ہیں, تو انہوں نے اس کو انڈیکیٹ کر دیا کہ اب یہ کعبے کا حصہ ہی ہے, اور آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے ہی رکھا
اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کی فکر نہ ہوتی، اندیشہ نہ ہوتا، اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو میں کعبے کا دروازہ نیچے کر دیتا اور کعبے کو ریبلڈ کر کے اس کی اوریجنل فارم میں لے آتا۔ اب لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی بنا پر یہ کام نہیں کیا، کیونکہ کعبے کی ایک آنر ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ جو جاہلی عرب تھے ان کے نزدیک بھی کعبے کی ایک رسپیکٹ تھی۔ بعد میں جب حجاج بن یوسف کا دور تھا تو عبداللہ ابن زبیر انہوں نے اپنی خلافت بنا لی تھی اور کعبے کے دروازے کو نیچے کر دیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ، دونوں سائڈ پہ کعبے کے دروازے ہوں کہ عام آدمی ایک سائڈ سے داخل ہو دوسری سائڈ سے نکلے، کیونکہ جو عبد مناف تھے انہوں نے چونکہ کعبے کی چابی تھی تو انہوں نے بولا تھا کہ دروازے کو اوپر رکھو تاکہ ہر عام بندہ کعبے کے اندر داخل نہ ہو، یہ صرف اور صرف شرف ایک ایلیٹ لوگوں کو حاصل ہو، کہ صرف کچھ چنے ہوئے لوگوں کو، کیونکہ چابی بھی ان کے پاس تھی، یہ سب ان کے پاس تھا، تو انہوں نے جو ہے اس کو مخصوص رکھا ایلیٹ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تو عبداللہ ابن زبیر نے اس کو ریبلڈ کر کے ریکٹینگل شیپ میں بنا کر اس کا دروازہ نیچے کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے بعد میں حملہ کیا تھا کعبے کے اوپر کیٹاپولٹس کے ذریعے، پوری کعبے کو توڑا تھا، اور حجاج اور عبداللہ ابن زبیر کو کروسیفائی کیا تھا مکہ کے کعبے کے سامنے، سب کے سامنے، جبکہ عبداللہ ابن زبیر صحابی، ان کے بھائی صحابی، ان کے والد صحابی، لیکن حجاج بن یوسف نے ان کو مار کے، کہ میری خلافت کے بیچ میں انہوں نے خلافت نکالی ہے، ان کو مار کے شہید کر کے ان کو کعبے کے سامنے لٹکا دیا تھا، اور کعبے کو واپس سے دروازہ اوپر کر کے اسکوائر شیپ میں کر دیا تھا۔ امام مالک کے دور میں ان کے جو خلیفہ تھے انہوں نے واپس سے امام مالک سے پوچھا کہ ہم کعبے کو ویسے نہ کر دیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی۔ تو امام مالک نے بولا کہ ایک منٹ، کعبہ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ ایک آتا ہے دروازہ نیچے کرے گا، دوسرا آئے گا دروازہ اوپر نیچے کرے گا، اوپر کرے گا، ایک اسکوائر میں کر دے گا، پھر ایک ریکٹینگل میں کر دے گا، لیٹ اٹ بی۔ اور اس کے بعد سے آج تک کعبہ ویسے ہی ہے جیسے انہوں نے اوریجنلی دور جاہلیت میں تھا۔ اس میں انہوں نے واٹر جب انہوں نے ریبلڈ کیا تھا تو اس کی ہائٹ بھی اونچی کر دی تھی۔ پہلے میں نے جیسے آپ کو بولا کہ 10 فیٹ سے اوپر نہیں تھا، اگر آپ طواف کر رہے ہیں اونٹ کے اوپر تو آپ کو چھت جو ہے آئی لیول پہ نظر آتی، اور انہوں نے اس کے اندر ایک واٹر فال کا نکال دیا، کیونکہ ظاہری بات ہے تاکہ پانی اوپر جمع نہ ہو اور اس کی چھت اوپر سے نہ گرے، تو آج بھی وہ واٹر کا جو اسپاؤٹ ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ تو بنو عبد مناف نے دروازہ اوپر کیا ہوا تھا، تو آج بھی جب کچھ آئی تھنک 4-5 سال پہلے یا 6 سال پہلے بہت تیز ہوا چلی تھی تو کعبے کا جو غلاف تھا وہ اٹھا تھا، تو وہ کچھ دروازے کے جو نشان تھے جو آج بھی کعبے کی دیوار کے اوپر موجود ہیں، جو عبداللہ ابن زبیر نے بنائے تھے، وہ آج اس تصویر میں نے پوسٹ بھی کیا تھا اپنے پیج پہ، تو وہ نظر آ گیا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا تھا۔ ایونچولی موونگ اہیڈ، دس از ہاؤ دا کعبہ واز ریبلڈ، اینڈ اس میں کچھ ہمارے لیے لیسنس ہیں۔ اس میں لیسنس کیا ہیں کہ دیکھیے، اس میں ایک تو واقعہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹیم تھا جو لے کے آئے تھے وہ اوریجنل فارم میں نہیں تھا۔ ناؤ when the entire Kaaba was being rebuilt, this was an indication that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will renew the religion of Islam, the message of God in Arabia. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلے گھر کی ذکر کی، ان اول بیت وضع للناس الذی بمکہ، کہ جو پہلا گھر جو بنایا گیا تھا وہ جو مکہ ہے اس میں جو کعبہ ہے اس کو بنایا گیا تھا، اور اسی لیے یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کو سگنیفائی کرتا ہے، اور اس کو پیوریفائی کرنا بہت ضروری تھا، اس کو ریبلڈ کرنا ضروری تھا، دیٹ ناؤ سون اور لیٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم will bring the very Abrahamic teachings of monotheism back to Arabia. اور سب لیڈرز کا ملنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بولا کہ تم سب ایک چادر کے اوپر ایک اپنے ریپرزینٹیو کو لو، وہ کیری کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو
کعبے میں لگایا تھا. اس سے ایک اور انڈیکیشن ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں تمام جو عرب کے لیڈرز ہیں وہ یونائٹ ہو جائیں گے, اور اسلام کے آنے کے بعد یہی ہوا. اور اسی لیے کعبے کا ریبلڈ کرنا ایک سگنیفیکنٹ ہسٹوریکل ایونٹ ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بہترین مٹیریل, بہترین کوالٹی کا سامان عرب تک پہنچایا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو گھر ہے وہ ریبلڈ ہو سکے بہترین انداز سے. اور آلسو یہاں پہ یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبوت کے بعد ایک اسپیشل پرسنالٹی نہیں تھے, وہ نبوت سے پہلے بھی اسپیشل پرسنالٹی تھے. تو ان کی نوبلٹی, ان کی ہیومینٹی, ان کی لیڈرشپ پوری عرب میں ریکگنائز کی جائے گی. تو یہ بھی ایک انڈیکیشن تھی. اسی لیے جو ابو جہل تھا یہ اس نے بولا تھا کہ کعبے کو ریبلڈ کرنے کے لیے کوئی بھی حرام کی کمائی انکلوڈ نہیں ہوگی, چاہے کتنا ہی مشرک عقیدہ, چاہے کتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نکلا بعد میں, لیکن کم از کم کعبے کے متعلق ان کی جو سوچ تھی وہ بہت ہی ڈفرینٹ تھی. ناؤ دوسرا جو واقعہ تھا جو سیرت کی کتاب میں ہے وہ زید بن حارثہ کے متعلق ہے. زید بن حارثہ ایک بہت ہی اسپیشل پرسنالٹی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا اور ان کو اپنا نام دیا تھا. بعد میں آیت اتر گئی تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ کال دیم بائی دے فادرز نیم, کہ لوگ اپنے جو اڈاپٹیڈ بچے ہیں, جسے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اڈاپشن کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں. دیکھیے جو ہم اڈاپشن کا معاملہ لیتے ہیں, میں اس سے پہلے اس لیے کلیریفائی کر دے رہا ہوں کیونکہ یہ سب سے پہلے تو شریعت کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے, اور بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت اتار کے اس بات کو واضح کر دی. کفالت از سم تھنگ وچ از دیر ان اسلام, کہ آپ اپنی بیٹے کی طرح کسی کو ٹریٹ کر سکتے ہو, اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو, اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہو, لیکن اس کو نام اس کے باپ کا ہی دیں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن بولا ہے کہ کال دیم بائی دے فادرز نیم, ان کے اپنے والد کے ساتھ, کیونکہ یہ ان کو ایک اوریجنالٹی ہے جو ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ ان کی بایولوجیکل پیرنٹس کون ہیں. نہیں پتہ, فقہاء نے الگ طریقے سے کہا ہے اس کو ابن عبداللہ یا بنت عبداللہ, اس طرح کی کچھ بھی بات کہہ دیجیے, لیکن ان اینی کیس آپ ان کی ذمہ داری لیتے ہیں. بیکاز کئی چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ آپ جتنا بھی ان کا بیٹا بنا لیں, اسلام میں انہیریٹنس کا ایک رائٹ ہے. ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ آپ کی نسب سے کون تعلق ہے کون نہیں ہے. آپ 1/3 میں سے اپنی زندگی میں گفٹ دے سکتے ہو اس کو, اور آپ چاہیں تو اگر آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے تو آپ پھر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے بھائی وغیرہ کوئی بھی اگر انہیریٹنس دیے تو آپ باقیوں کا حقوق نہیں لے سکتے. تو اس کی کافی ڈیٹیل ہے. بٹ اینی کیس اسلام ٹاکس اباؤٹ کفالت, ہاؤ پیپل میں ٹیک اٹ ایز اڈاپشن, میں اڈاپشن یو میک دیٹ پرسن یور ایکچوئل سن. یہ اسلام کی بیسکلی نہیں ہے. آپ باقی ساری چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن جو اسلام نے شرائط بتائیں کہ ان کے اصل والد کا نام ہی ان کو دیا جائے گا, ان کو یہ بتایا جائے گا کہ ان کا نسب واقعی میں ڈفرینٹ ہے. بٹ آپ ان کو اپنے بیٹوں کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہو, بیٹی کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہو. وہ بڑے ہوں گے تو آف کورس وہ ایک محرم اور غیر محرم کا ایک معاملہ بھی رہے گا. تو زید بن حارثہ کی اسٹوری کیا ہے؟ زید بن حارثہ کی اسٹوری یہ ہے کہ زید بن حارثہ کے والدین جو تھے وہ 2 الگ الگ قبیلوں سے تھے, کیونکہ وہ قحطانی, زید بن حارثہ خود قحطانی عرب میں سے تھے. ہم نے قحطانی عرب کے بارے میں دیکھا تھا اور کچھ ذکر کیا تھا کہ ایک وہ ہیں جو اوریجنلی عربیہ سے بلانگ کرتے ہیں, عربز ہیں, اور کچھ ہیں جو بعد میں عربیہ میں آئے. تو یہ عدنانی ٹرائب میں سے نہیں تھے, اور یہ یمن سے بلانگ کرتے تھے. ان کے والد اور جو ان کے مدر ہیں, اور ان کی والدہ اور والد دونوں ایسے ٹرائب سے بلانگ کرتے تھے جن کی آپس میں دشمنی تھی, اور ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ تھا. تو ایک دن زید رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھیں, جن کا نام تھا سودا, وہ زید رضی اللہ عنہ کو لے کے گئیں. اس وقت زید رضی اللہ عنہ 7 یا 8 سال کے تھے, اور اپنے خود کے قبیلے کی طرف. اور ایسا ہوا کہ اس وقت کوئی دونوں آپس میں قبیلے کی لڑائی چھڑ گئی. تو زید رضی اللہ عنہ کے جو خاندان والے تھے, جو دشمن ٹرائب کے تھے, ان کے والد سے بدلہ لینے کے لیے ان کو لے کر مارکیٹ میں بیچ دیا, اور غلام بنا کے ان کو باہر علاقے سے نکال دیا. اب زید رضی اللہ عنہ آف کورس غلامی کا ایک الگ معاملہ تھا جاہلیت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح سے اس کو رولز اور اس کو ایک وہ پرووائڈ کیا
کہ وہ ایک another discussion ہے. زید رضی اللہ عنہ کو ایک گرینڈ مارکیٹ میں بیچ دیا, اوکاز کی مارکیٹ میں ان کو بیچ دیا ایز اے غلام بنا کے, اور لیٹر ان کو جو بیچا گیا تھا وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نیفیو تھے حاکم ابن حزام, ان کو بیچ دیا, اور یہ پھر آ گئے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کیئر میں, اور اس کے ذریعے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیئر میں آ گئے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے, تو یہ زید رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر آ گئے. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت پیار سے رکھا, ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھا, اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے جو قصہ ہے کہ ایونچولی لوگوں کو پتہ چلا, جب ان کے والدین کو پتہ, حج کے موقع پر کسی نے دیکھ لیا کہ ان کے والدین ڈھونڈ رہے تھے کہ ایسا بچہ ہے, اتنی عمر ہے, اس طرح کی فیچرز ہیں, تو کسی نے جا کے ان کے والدین کو بتایا اور ان کے ماموں کو بتایا, چچا کو بتایا کہ یہ بچہ جو ہے اب یہاں پہ موجود ہے. تو وہ ڈھونڈتے ہوئے مکہ پہنچے زید بن حارثہ کو, اور ایونچولی کسی نے بتایا کہ قریش کے بہت ہی نوبل خاندان والے محمد ان کی انڈر ہے, تو آپ ان سے جا کے بات کیجیے. آف کورس اپنا بیٹا ہے, لیکن سلیوری کا ایسا کانسیپٹ جس نے خرید لیا, آپ ایسے اٹھا کے لے کے نہیں جا سکتے. تو ایونچولی وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ, آپ ایک بہت ہی نوبل اور آنریبل لینیج سے بلانگ کرتے ہیں, نسب سے بلانگ کرتے ہیں, ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے, آپ اسے ہمیں حوالے کر دیں, آپ جو رینسم مانگیں گے ہم اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے زید بن حارثہ سے, تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے, میں زید بن حارثہ کو بلا دیتا ہوں اور ان کے اوپر چھوڑ دو, ان کی مرضی ہے, اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں, مجھے کوئی رینسم کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ ان کو لے جا سکتے ہیں. وہ تو بڑے خوش ہو گئے کہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہمیں کوئی رینسم دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ایونچولی جب زید رضی اللہ عنہ آئے, تو زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے بولا کہ دیکھیے آپ کے والدین آئے, آپ کے بھائی والد اور ان کے بھائی آئے ہیں, آپ اگر ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اگر آپ میرے ساتھ رکنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہ جائیں, لیکن انہوں نے رائٹ دے دیا کہ 60-8 سال کی قریب ایک عمر کے بچے کو انہوں نے دے دیا. اب زید بن حارثہ نے بولا کہ نہیں, میں نہیں جانا چاہتا اور میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو ان کے والد نے بولا کہ تمہارا آیو اوکے, آیو لائک تم غلام بن کے رہنا چاہتے ہو؟ تو زید بن حارثہ نے بولا کہ جس طرح سے میں نے ان شخص کو دیکھا ہے, جس طرح سے انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا ہے, جس طرح سے مجھے رکھتے ہیں, میں ان کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. اب بہت ان نیچرل سا ایک ایلیمنٹ ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کو کوئی چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں تھا. اسی لیے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ سب لوگ گواہ رہو کہ آج سے زید میرا اپنا سگا بیٹا ہے, یہ مجھ سے انہیرٹ کرے گا اور میں اس سے انہیرٹ کروں گا. تو اس کے بعد زید بن محمد کے نام سے ان کو پکارے جانے لگا. اس سے ٹل دا پوائنٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت اتاری کہ ان کو جو لوگ ہیں چاہے وہ ان کے فادر کے نام سے ہی بلائے جائے. اسی آیت کو دلیل بناتے ہوئے اسکالرس فرماتے ہیں کہ ایون شادی کے بعد a wife is not supposed to take the husband's name because this is not a Muslim culture. She is supposed to be attached with her father's name because the Quran instructs that call people by their father's name, right? So Fana, the daughter of جو بھی ہے اور جو surname ہے, it is going to be the same. It is not like عائشہ احمد نام ان چینج ہو جائے گا, احمد کی بیٹی تو نہیں ہے نا. تو Islamic ruling is basically that you this is not something which comes from Islam, but this is something which is out of the Islamic practice. Hence some scholars even prohibit وہ اس چیز کو impermissible بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کلچر ہے کہ شادیوں کے بعد جو ہسبینڈ کا نام دے دیا جاتا ہے, this is something which is not part of Islam. Allah alam, Allah knows best. So eventually ادعوا لآبائهم هو أقسط عند الله, کہ ان کو اپنے فادرز کے نام سے پکارا جائے, and this is more noble in the sight of Allah سبحانہ وتعالیٰ. ایونچولی زید بن حارثہ جو تھے یہ وہ پہلے غلاموں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. بیٹے جو تھے وہ بھی اسامہ رضی اللہ عنہ, یہ بھی بڑے قریبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے,
اور صحابہ کو جب کوئی بات منوانی ہوتی تو اسامہ رضی اللہ عنہ سے بولتے کہ چاہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرو، آپ کو منع نہیں کریں گے. اور اتنا تھا کہ جب بھی زید رضی اللہ عنہ کو بھی کسی مشن کے لیے بھیجتے تو لیڈر بنا کے بھیجتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی سے نکال کر ان کو لیڈرشپ دی. بلال رضی اللہ عنہ کو ایک مؤذن کی رسپانسبلٹی دی. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو نوبل خاندان میں شادی کروائی. اب لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ سلیوری کو ختم کیوں نہیں کرتے. دیکھیے بات یہاں پہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیزوں کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں. آپ دنیا کے کونے میں آپ سے ایک بات بولتا ہوں کہ جنہیں کہ دیکھیے میں شاید ایگزامپل چلنے والی ایگزامپل چھوڑیں. پوری دنیا میں سلیوری ایک اکنامک بیک بون ہے. اور خالی یہ نہیں کہ لوگوں نے غلام بنا لیا ہے فار دا سیک آف ٹیکنگ کنٹرول آف پیپل. عرب میں لوگ اپنے 10-10 20 غلام رکھتے، وہ گھر بیٹھے رہتے، وہ ان کے بہاف پہ جا کے کماتے اور ان کو اپنی پھر ارننگ لا کے دیتے، وہ ان کے بہاف پہ کما رہے ہوتے. تو اٹ واز این اکنامک بیک بون. اسلام جسے شراب کے اوپر کر سکتا تھا ایک پوائنٹ پہ آ کے اس کو روک دیا. اسی لیے سلیوری کو ایک اکنامک ایک اسٹرکچر دیا اس کو. ٹھیک ہے کہ اس کو ایک دیا کہ یہ چیز رہے گی. اور ایونچولی اس کو اس طرح سے کیا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو آزاد کرنا شروع کیا اور لوگ اس خاندانی سلیوری سے جو آ رہے تھے اس سے آزاد ہو سکے. اس طرح سے عبداللہ ابن عمر کے جو نافع ہیں جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے, he became one of the biggest scholars of حدیث. بیکاز اگر آپ امام مالک کی چین دیکھیں تو امام مالک کی چین جو سند ہے اس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام مالک نے سیکھا کس سے؟ نافع تھے جو عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے, اور عبداللہ ابن عمر نے کس سے سیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ ایک شارٹیسٹ اور گولڈن چین کہلاتی ہے ان دا سائٹ آف محدثین, بیکاز نافع turned out to be a good scholar, one of the big scholars of hadith who was able to teach امام مالک رحمہ اللہ. تو یہ ایک شرط دیا. آف کورس ایک سسٹم جب ہوتا ہے, آج اگر ہم بات کریں کنونشنل بینکنگ سسٹم آپ کے اوپر نافذ کیا گیا ہے, تو آپ ایک دم سے نہیں الگ سے اپنی چھوٹی بنا, آپ کو انٹرنیشنل ٹریڈ کرنا ہے, آپ اپنے اسلامک اس میں جتنا پوشن کر کے جتنا کر سکتے ہیں, ناٹ سو آئیڈیلسٹک, آپ اس کے اوپر کرتے ہوئے ایک چیز کو لے کے آنا چاہتے ہیں. یو نو اٹس بیٹر ٹو ہیو an alternative which can actually work towards making a complete halal investment and earning opportunities rather than either have haram or nothing at all, right? تو ایک پورا ایک struggle ہے of course post colonialism کے بعد جو پورا سلسلہ ہوا, but in any case like I said that's another discussion. So but in any case اگر لوگ بولتے ہیں زید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ابو بکر, خدیجہ, ان سب کا کیا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ was the first adult male from Quraishi. Khadija رضی اللہ عنہ was the first female who accepted Islam, and the first freed slave was Zayd رضی اللہ عنہ, and the first child was Ali رضی اللہ عنہ. Of course کچھ کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پہلے اسلام قبول کیا, پھر زید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا, then it was علی رضی اللہ عنہ, and then ابو بکر رضی اللہ عنہ. بٹ کوئی ریس لگ نہیں رہی, تو از ناٹ اے پوائنٹ آف کنسرن بیکاز پیپل میک اٹ اے پوائنٹ آف ڈیبیٹ. تو اس طرح کا ہے نہیں کہ کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ کون پہلے آیا تھا کون بعد میں آیا تھا. بٹ اینی کیس جس کو بھی دعوت دی گئی اس نے کتنی جلدی کی قبول کرنے میں, دیٹ از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی. تو جاہلیہ کے ٹائم میں زید رضی اللہ عنہ کی جو شادی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے کروا دی تھی, جو سرونٹ تھیں آمنہ کی, اینڈ ان کے ذریعے ام ایمن کے ذریعے جو کم از کم I think she was 10 to 15 years older than Zayd رضی اللہ عنہ, or maybe 20, اللہ عالم. So کوئی برتھ سرٹیفکیٹ نہیں تھا, تو میں اس لیے ذرا ڈفرینٹ ایج کے بارے میں اسپیسیفک نہیں بول رہا ہوتا ہوں. تو زید رضی اللہ عنہ نے ام ایمن سے شادی کی, اینڈ ان کے ذریعے جو تھے اسامہ بن زید تھے. اسامہ بن زید کی وہ پرسنالٹی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ابو بکر خلیفہ بنے, تو سیریا میں ایک ایکسپیڈیشن بھیجا گیا تھا. اس ایکسپیڈیشن پہ جو ہے اسامہ بن زید کو لیڈر بنایا تھا, اور عمر رضی اللہ عنہ نے بولا تھا کہ نہیں آپ اسامہ کو نکالیے. تو ابو بکر نے منع کر دیا تھا. صحابہ نے بولا, بڑے بڑے صحابہ نے بولا کہ آپ اسامہ کو نہیں بھیجیں. اسامہ کی عمر کتنی ہوگی گیس کریں؟ 17 سال کی.
17 سال کے تھے اور جو کیا کہتے ہیں ایکسپیڈیشن جا رہا ہے سیریا پہ اس کو لیڈ کرنے کے لیے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا, ناٹ بیکاز ان کا اپنا کوئی ضد تھی. انہوں نے بولا کہ میں کیسے وہ فیصلے کو چینج کر سکتا ہوں جو اپنے انتقال سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو کیوں بھیجا تھا؟ بیکاز بیٹل آف موتا میں جو زید بن حارثہ تھے, ہی واز لیڈنگ اٹ, اینڈ وہاں پہ وہ شہید ہوئے تھے اگینسٹ دا آرمی آف ہیراکلس. 2 لاکھ کی آرمی تھی, کچھ ہزار صحابہ تھے, اینڈ یہ وہ بیٹل تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بہت قریبی لوگوں کو کھویا تھا. اور انہوں نے بولا تھا کہ جھنڈا پکڑے رہیں گے زید بن حارثہ, اگر زید بن حارثہ کو کچھ ہو جائے تو پھر جعفر بن ابی طالب جو میرے کزن ہیں وہ اس کو جھنڈے کو پکڑیں گے, اگر ان کو کچھ ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ یہ جھنڈے کو پکڑیں گے. لیکن تینوں جو ہے شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد خالد بن ولید نے جھنڈا سنبھالا تھا اور پھر وہ پوری آرمی کو ریٹریٹ کرتے ہوئے لے کر آئے تھے. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید جو زید بن حارثہ کے بیٹے تھے ان کو سیریا کی طرف بھیجا تھا کہ آپ جائیے گا. اور ابو بکر نے بولا تھا کہ چاہے ان کی ینگ ایج ہو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپوائنٹ کیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کو چیلنج کرنے والا. اور ایونچولی یہی ہوا, اسامہ بن زید پورا جو پیلسٹینین جو باؤنڈری تھی جو بیسکلی پش بیک کرنے میں آسان ہوئی رومنس کو, اور جو بائزنٹین امپائر تھا اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی. وہ پورا بٹالین ایکسپیڈیشن تھا, واپس آیا تھا. تو ہی واز نون ایز حب النبی, اینڈ اسامہ رضی اللہ عنہ واز نون ایز حب النبی بیکاز جب بھی صحابہ کو کوئی بات اگر منوانی ہوتی ہے, کچھ پوچھنا ہوتا, تو اسامہ بن زید کو آگے کر دیتے. اور اسامہ was more of like the baby of the house of Rasulullah. Why? Because he was literally born in the house of Rasulullah. He was literally born in the house of Rasulullah. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam ان کے والد سے بھی پیار کرتے تھے اور اسامہ بن زید سے بھی بہت پیار کرتے تھے. اینڈ بیٹل آف موتا میں جب زید بن حارثہ کی شہادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. ناٹ دیٹ بیکاز ہمارا رونا اور ان کا رونے وہ نہیں, بیکاز ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے ماریہ قبطیہ سے, ان کو ہاتھ میں پکڑا تھا تو ہی واز کرائنگ, اینڈ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا. تو صحابہ نے بولا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان العین تدمع والقلب یحزن, کہ بے شک آنکھیں روتی ہیں, دل غمزدہ ہوتے ہیں. ولا نقول الا ما یرضی ربنا, کہ جو ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو. ہماری آنکھیں غمگین ہوتی ہیں, ہمارے دل دکھی ہوتے ہیں, لیکن زبان وہی کہے گی جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. تو دیٹس اٹس بینگ ہیومن. ہم کچھ چیریٹی کا کام کرتے تھے تو مجھے میرے دوست یو کے سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پہ آپ کے تھر کے علاقے میں گئے تو کچھ ایک خاتون تھی, ان کو رونے سے لوگوں نے منع کر دیا کہ آپ رونا نہیں, آپ روئیں گے تو آپ کے گھر بچوں کو عذاب ملے گا. ان کے بچے مر گئے تھے تینوں, تو وہ بالکل بھری نہیں تھی اندر سے. تو انہوں نے جا کے بولا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یو کین کرائی, بٹ واٹ کمز آؤٹ آف یور ماؤتھ اینڈ دا کرائنگ شوڈ ناٹ ریفلیکٹ کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی پہ جو ہے راضی نہیں. تو اس عورت نے بولا مجھے میرے بچے روز خواب میں آتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ امی پرواہ نہ کریں, ہم بہت اچھی جگہ پہ, اور میرا رونے کا دل ہے, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں روں گی تو میرے بچوں کو اس کی سزا ملے گی. مطلب مرنے کے بعد بھی والدہ جو ہیں وہ بچوں کے لیے پرواہ کر رہی ہیں. اینڈ ایونچولی ہی سیڈ کہ نا اٹس اوکے ٹو کرائی. یعقوب علیہ السلام واز کرائنگ, بٹ دیٹ کرائنگ is not in the form of complaining to Allah subhanahu wa ta'ala, why did you do this, because Allah subhanahu wa ta'ala کی مرضی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو اگر اولاد دی ہے, آپ کو مجھے مال دیا ہے, آپ کو مجھے زندگی دی ہے, تو آپ کو مجھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہے, گفٹ دیا ہے. آپ اور میں اس کے حقدار نہیں ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو تحفہ دیا ہے, اور تحفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہیں واپس بھی لے سکتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے حقدار ہیں, ہمیں ملنا ہی تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے آپ کو مجھے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر دے سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
لے بھی سکتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری نعمتوں کے زوال سے میں پناہ مانگتا ہوں. اینڈ دس از وائی لیٹر آن موونگ اہیڈ زید رضی اللہ عنہ گاٹ میرڈ ٹو زینب بنت جحش اینڈ تاکہ ان کی زید رضی اللہ عنہ کی جو ایلیمنٹ آف سلیوری ہے وہ ختم ہو جائے. بٹ آفٹر مینی ایئرس یہ دس میرج ڈڈ ناٹ ورک آؤٹ اینڈ ایونچولی دے گاٹ ڈیورسڈ اینڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ری میرڈ زینب رضی اللہ عنہ. اس کے بارے میں بڑے مکہ والوں نے باتیں کی کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی ایکس وائف سے شادی کر لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اینڈ دس از آلسو ٹو انڈیکیٹ دیٹ دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. تو عرب کا ایک سوچ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتایا کہ دیکھیے ایون ایٹ ٹائمس پیپل گیٹ میرڈ اٹ ڈزنٹ ورک آؤٹ بٹ with taqwa with dignity it's better to part ways after you have exhausted every measure to play your part to work things out. But if it doesn't, then the society should understand that not every marriage is going to be workable, and at times it does not work out and people can actually move ahead with life. But یہ کہ unfortunately ہمارے پاس ان چیزوں کو تھوڑا بتانے کی ضرورت ہے اینڈ اٹ گیٹ اسٹیٹ ود سم پیپلز لائف. اللہ مستعان. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. ایونچولی زید رضی اللہ عنہ کی مارٹرڈم ہو گئی, میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس کے بارے میں. اینڈ دین جو آگے کا انسیڈنٹ آتا ہے اباؤٹ زید رضی اللہ عنہ کی سگنیفیکنس. فلما قضى زید منها جو آیت اتری, زید رضی اللہ عنہ از ون کمپینین جن کا نام لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت اتاری. ایون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا, لیکن زید رضی اللہ عنہ کا نام جو تھا, زید رضی اللہ عنہ کا جب نام لیا تو زید رضی اللہ عنہ واز لائک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا قرآن میں نام لے کے ذکر کیا ہے. اینڈ بعد میں جب عبداللہ ابن عمر نے عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں شکایت کی, ٹھیک ہے کمپینین تھے بٹ یہ کہ تھے, شکایت کی کہ آپ نے اسامہ بن زید کو زیادہ جو پینشن ہے وہ سیلری ہے وہ زیادہ اسائن کی ہے بنسبت میرے. وائی یو نو ہی آسک فار ریزن وائی, بیکاز اے بی گریڈ جو پینشنس تھی وہ کیا کہتے ہیں عمر بن خطاب نے اپنے ٹائم میں بیکاز ویلتھ واز پورنگ ان تو اسائن کی تھی. جس طرح سے خباب ابن الارت کو اے گریڈ دیا تھا. خباب ابن الارت وہ تھے جو مکہ کے دور میں ان کو ٹارچر کیا گیا تھا, ان کی کمر کے اوپر پتھر کو گرم کر کے پگھلایا گیا تھا مکہ والے. تو انہوں نے اپنی کمر دکھائی تھی تو عمر بن خطاب کو, کہ دے ور آل ڈسکسنگ یو نو اولڈ ٹائمس کہ کیا کس نے کیا برداشت کیا, تو انہوں نے خالی اپنی کپڑا اٹھا کے ایک کمر دکھائی تھی. تو عمر بن خطاب نے ایز اے ریوارڈ ان کو اے گریڈ پینشن پہ رکھا تھا. امہات المومنین کے لیے انہوں نے کہا تھا. عائشہ بولتی ہیں کہ جب چیزیں فلو ان ہونے لگی تو آئی اسٹارٹڈ کرائنگ. جب میں نے کھانا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے گھر میں کس طرح سے کھانا ہوتا تھا, کھانا پکتا نہیں تھا, 6 مہینے ہو جاتے جو چولہا نہیں جلتا. امیجن آج ہمارے پاس اگر کوئی بہت بڑے کاز میں لگا ہوا ہے اور گھر میں اگر کھانے پینے کے لیے مشکل پڑ جائے تو ہماری سوسائٹی تو اس کو اچھا میاں اور اچھا وہ نہیں کرتی. آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بٹ ہی ہیڈ انیشیل لیول پہ بہت بڑا کاز. 6 مہینے ہو جاتے گھر میں چولہا نہیں جلتا, گھر میں فاقے پڑے ہوتے ہیں امہات المومنین کے لیے کھانے کی. یہاں تک کہ the wives of the prophet at one point complained to Rasulullah. تو اللہ سبحانہ نے قرآن کی آیت اتاری, اگر تمہیں دنیا چاہیے تو then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں and you can take it and leave. Because initial level پر لوگوں کی sacrifice, لوگوں کی dedication اور لوگوں کی strong grounding کی ضرورت ہوتی ہے ایونچولی ہر مشن کے اندر. تو اسی لیے جب اسامہ بن زید کے بارے میں پوچھا تو کہ آپ نے ان کو کیوں سیلری زیادہ دی ہے, تو عمر رضی اللہ عنہ بولا کہ کیونکہ he was more beloved to Rasulullah than you. Usama was more beloved to Rasulullah than you. Abdullah ibn Umar بھی پیارے تھے لیکن Usama was more beloved to you. And Zaid's Usama's father was more beloved to Rasulullah than your father. This is why. تو ایون جانے کے بعد بھی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا خیال رکھا. And these are the incidents جو basically ہوا. And then eventually after these incidents the beginning of the revelation happened
اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ دا بگننگ آف ریولیشن کو ہم نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. اس میں جو پورا انسیڈنٹ ہے اس سے جو سبق ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ ابھی اتفاق کر لیتے ہیں.